نمبر 10واں شعبہ ہے اللہ کی محبت۔ ایمان کا 10واں شعبہ ہے کہ مسلمان کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی ذات سے محبت ہو۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، اور اللہ ان کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں جو رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہیں جنہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بنا دیا۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور وہ اپنے شریکوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے انہیں محبت کرنی چاہیے تھی اللہ سے۔ اللہ سے ایسی محبت نہیں کرتے جتنا اپنے معبودان سے اور ان سے کرتے ہیں جن سے انہیں محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان جو ہوگا، جو میرا بندہ ایمان والا ہوگا، اسے سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہوگی۔ یہاں لفظ اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی سب سے زیادہ محبت، یعنی کائنات میں اسے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہوگی تو اسے رب العالمین سے محبت ہوگی۔ اور رب العالمین کی محبت نصیب کس طرح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ توبہ میں فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جسے دولت، پیسہ، مال، جائیداد، فرمایا ہر چیز سے زیادہ اگر اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو سمجھنا چاہیے اس کا ایمان کامل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگرچہ وہ تمہارے باپ دادا ہو، تمہاری اولاد ہو، واخوانکم تمہارے بھائی ہو، وازواجکم تمہاری بیویاں ہو، وعشیرتکم تمہارا قبیلہ اور خاندان ہو، واموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے دنیا میں کمایا ہو، وتجارت تخشون کسادها، وہ تجارت کے تمہیں ڈر ہے اس کے ماند پڑ جانے کا، ومساکن ترضونها، وہ گھر جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں اگر جہاد کرنے سے نہیں ہے، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کہ اللہ کی طرف سے آ جائے تمہارے لیے عذاب کا حکم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارے گھر، تمہارا مال، اگر ان میں سب سے زیادہ محبت تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہے تو انتظار کرو پھر رب کی طرف سے عذاب کا۔ معلوم ہوا ایمان کی نشانی یہ ہوگی کہ مسلمان کو سب سے زیادہ اگر دنیا میں محبت ہوگی تو وہ اللہ کی ذات سے ہوگی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اسے اللہ سے محبت ہے یا نہیں؟ تو اللہ کی محبت کی میں 10 نشانیاں عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر یہ 10 علامات میری زندگی میں موجود ہیں تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ رب العالمین مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اگر یہ 10 باتیں میری زندگی میں نہیں ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں پہ ندامت کرنی چاہیے اور اپنی زندگی پہ آنسو بہانے چاہیے اور رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلی علامت، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اسے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کی پہلی علامت نماز پڑھنے کی توفیق ملنا، نماز کا اہتمام، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے اللہ رب العزت نماز پڑھنے کی توفیق سلب کر دیتا ہے۔ اللہ اسے اپنے گھر بلاتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔
اور اللہ محبت نہیں کرتا تو اپنے گھر کا دروازہ اس پہ بند کر دیتا۔ تو رب العالمین اگر محبت کریں گے تو پہلی نشانی یہ ہوگی انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی اور اس کی زندگی میں نماز کا اہتمام ہوگا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اللہ رب العزت کی محبت کی دوسری نشانی کہ اس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہوگا، چونکہ خود قرآن نے بیان کر دیا کہ تم میری پیروی کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے جو ان کے طریقے پہ چلتا ہے پھر اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت۔ اللہ کی محبت کی علامت قرآن کی تلاوت۔ اللہ کو سب سے زیادہ دنیا میں جو کلام پسند ہے وہ قرآن پسند ہے۔ قرآن سے زیادہ کوئی کلام اللہ کو پسند نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس لیے جب انسان یہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں رب العالمین مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھ سے اب بات کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہم کتنے نادان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں رب العالمین ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے۔ پورے قرآن الف لام میم سے والناس تک مسلمان کو نہیں معلوم اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں کس چیز کا خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ انسان کے لیے بڑی غفلت ہے۔ دنیا میں کوئی عام آدمی ہم سے بات کرے، ہم توجہ نہ کریں، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ 50 سال زندگی کے گزر گئے، گھر میں قرآن پڑھا ہے، رب ہم سے کلام کر رہا ہے، ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ رب العالمین ہم سے کلام کر رہا ہے، 50-60 سال زندگی گزر گئی، آدھے گھنٹے کا وقت نہیں قرآن کا کسی سے ترجمہ پڑھ لیں، آدھے گھنٹے کا وقت نہیں پورے 24 گھنٹے میں قرآن صحیح طریقے سے پڑھ لیں۔ ساری زندگی قرآن غلط پڑھتے ہوئے گزر جاتی ہے، تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے، تجوید ٹھیک نہیں ہوتی۔ دنیا کے لیے محنت ہے، کلام اللہ کے لیے کوئی محنت نہیں۔ نمبر 4، چوتھی علامت تقوی۔ اللہ سے محبت کی نشانی تقوی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کون ہوں گے؟ اللہ کا ولی وہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے 2 نشانیاں بیان کی۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لائے گا، نمبر 2 ہر وقت گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ جو گناہوں سے نہ بچے وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا۔ ولی وہ ہوگا جس کا دامن ہر وقت رب کی معصیت سے پاک ہوگا، لمحے بھر کے لیے اس سے گناہ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بچائے گا، گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرے گا، گناہ پہ ڈٹے گا نہیں، جمے گا نہیں، غلطی ہوتے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو چوتھی علامت تقوی۔ نمبر 5، دنیا سے بے رغبتی۔ اللہ سے محبت کی 5ویں نشانی دنیا سے بے رغبتی۔ بے رغبتی کا مطلب یہ مطلب نہیں کہ انسان دنیا کمائے نہیں، انسان محنت مزدوری نہ کرے، محنت مزدوری کرنا بھی فرض ہے، حلال رزق کمانا بھی فرض ہے۔ مطلب یہ ہے دنیا سے محبت نہ ہو، محبت اللہ سے ہو۔ دنیا سے انسان کا ایسا تعلق ہو جیسے بیت الخلاء سے ہے کہ وہ ضرورت کی جگہ ہے قضائے حاجت کی، جب قضائے حاجت کے لیے گیا، فارغ ہو کے آ گیا، اس جگہ سے کوئی محبت نہیں رکھتا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہاں انسان زیادہ وقت گزارنا نہیں چاہتا۔ دنیا میں بھی انسان کا یہی ہو، دنیا میں رہے لیکن محبت اللہ کی ذات سے ہو۔ دنیا کی مثال اس طرح ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، اگر پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چلے گی۔ دنیا میں رہنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے، کشتی میں سوراخ ہو جائے، پانی اندر آئے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دل کے اندر سوراخ ہو جائے، دنیا کی محبت اندر آ جائے تو دل کی دنیا بھی ڈوب جاتی ہے۔ تو دنیا سے بے رغبتی کا مطلب کہ دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دل میں صرف رب العالمین کی محبت ہو، جس نے دل کو پیدا کیا اسی کی محبت اس دل میں ہو، اس کے ماں سوا کی محبت نہ ہو۔ نمبر 6، گناہوں سے اجتناب۔ محبت کی 6ٹھی علامت، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے انسان اس سے بچ جائے، یہ محبت ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے یہ گناہ نہ کرو،
ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 700 مرتبہ حکم دے رہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے نہیں، دعویٰ ہے اللہ سے محبت ہے۔ شراب میں، جوئے میں، نافرمانی میں زندگی، پھر بھی دعویٰ رب سے محبت ہے۔ نمبر 7، اللہ کا شکر کثرت سے کرے۔ محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرتا رہے، اس کی زبان پہ ناشکری نہیں ہوتی۔ رب کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کی زبان پہ ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں، اور رب کی رضامندی کی علامت ہے ہر وقت شکر کے کلمات ہوں گے۔ نمبر 8، نفلی عبادات کا اہتمام۔ انسان کو جو اللہ کا قرب ملتا ہے وہ نوافل سے ملتا ہے۔ جتنا انسان نوافل پڑھتا ہے، اشراق، اوابین، چاش، تہجد، اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 9، تہجد کا اہتمام کرنا۔ اللہ رب العزت کی محبت چاہیے، تہجد کی نماز کا اہتمام۔ تہجد کی نماز وہ نماز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تہجد کو نماز کا اہتمام کرو۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے لوگوں کا طریقہ ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے ذریعے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ وَمَنْہَاةٌ لِلْإِثْمِ، اور یہ نماز تمہیں گناہوں سے روکے گی۔ اس لیے جو انسان تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے کہ تم تہجد میں کتنا قیام کرو، فرمایا آدھی رات تک قیام کرو۔ یا ایھا المزمل، اے وہ پیغمبر جس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے رات کو عبادت کیجئے مگر تھوڑی دیر، یعنی آرام کا وقت تھوڑا ہو، نصفہ، آدھی رات عبادت کرو، او انقص منہ قلیلا، یہ تھوڑا سا کم کر دو، یعنی آدھی رات سے تھوڑا کم کر دو۔ لیکن پھر فرمایا نہیں، او زد علیہ، تھوڑا بڑھا دو، تھوڑا اور بڑھا دو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا آدھی رات آپ قیام کرو۔ اور کنہیں حکم ہو رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ فرما رہے تہجد میں قرآن پڑھو۔ اس لیے تہجد میں قرآن پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، دکھلاوا نہیں ہوتا، صرف انسان اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم نے آپ کے اوپر جو اتارا ہے یہ بڑا ہی وزنی قول ہے، یعنی یہ قرآن کریم بڑی وزنی کتاب ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں آتا ہے اگر یہ پہاڑوں نے انکار کر دیا، تمام چیزوں نے قرآن کریم کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا تھا، لیکن انسان نے قرآن کا بوجھ اٹھایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انسان بڑا نادان ہے، ظالم ہے اور جاہل ہے، یعنی عدل و انصاف پہ زندگی نہیں گزارتا اور علم و تقوی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد، یقیناً راتوں کا اٹھنا یہ نفس کو روند ڈالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، جو راتوں کو اٹھتا ہے وہ اپنے نفس کو کچل دیتا ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور یہ اس کی بات کو درست کر دیتا ہے۔ یعنی دو فائدے بیان کیے۔ نمبر 1، جو رات کو اٹھ کے عبادت کرے گا اس کا نفس کچل جائے گا، خواہشات، نفسانیات، گناہ نہیں رہیں گے۔ نمبر 2، اس کی بات درست ہوگی، اس کی زبان پہ سچائی ہوگی۔ تہجد کا اہتمام کرنے والا سچ بولتا ہے، اس کی زبان میں اللہ تاثیر ڈال دیتا ہے، وہ جس سے بات کرتا ہے دوسرے کے دل پر فوراً اثر کر جاتی ہے، اس کی مختصر بات دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا، یقیناً دن کے وقت تو آپ کے لیے مصروفیت ہے بہت زیادہ، یعنی دن کو تو آپ کو اتنی عبادت کا وقت نہیں ملتا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کنارہ کش ہو کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجئے۔ اللہ رب العزت یہ حضور کو فرما رہا ہے جو معصوم ہے، تو ہمارے لیے تو یہ حکم بطریق اولا ہے۔ تو 9ویں چیز تہجد کا اہتمام۔ نمبر 10ویں علامت ہے ذکر اللہ کی کثرت، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ اگر اللہ یہ کسی کو توفیق دے دے، سمجھنا چاہیے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر یہ توفیق کسی کو نہ ملے تو اسے اپنے اوپر ہمیشہ خوف میں رہنا چاہیے کہیں اللہ رب العزت مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔
بہرحال یہ 10 باتیں میں نے عرض کر دیں، یہ 10 علامات جس کی زندگی میں ہیں، گویا اللہ رب العزت اس سے محبت کر رہا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اسلاف امت کی اللہ کے ساتھ کیسی محبت تھی اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرمایا کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، سیاہ فام ہے، مکمل پردے میں ہے، نوافل پڑھ رہی، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں تو بڑے وجد میں تلاوت کرتی ہے، اللہ نے آواز میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اور اللہ سے گڑ گڑا رہی ہے، گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہا رہی ہے۔ کہتے میں تھوڑا سا قریب گیا، جو اس کی آواز مجھے سنائی دی، لیکن آواز ایسی کہ گویا درد دل سے دعا کر رہی تھی۔ دعا کرتے کرتے اس نے اچانک ایک چیخ ماری اور وہیں نیچے گر گئی۔ کہتے میں اب قریب کھڑا تھا لیکن میں آگے نہ گیا کیونکہ وہ غیر محرم تھی۔ اتنے میں ایک اور عورت دوڑتی ہوئی آئی، اس نے اسے ہلایا تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میں گیا اور میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ کون ہے؟ اس عورت نے کہا یہ میری بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا آخر اس نے چیخ کیوں ماری اور کیسے اس کا انتقال ہو گیا؟ ابھی تو یہ دعا کر رہی تھی۔ کہا 20 سال ہو گئے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجنون اور دیوانی ہے، لیکن اس نے رب کی محبت میں جان دے دی۔ لوگ تو اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں، ماں نے کہا یہ دیوانی نہیں ہے، لیکن اس نے رب العالمین کی محبت میں اپنی جان دی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو محبت میں سچے لوگ تھے، اللہ کے ساتھ انہیں محبت سچی محبت تھی۔ جب اللہ کے ساتھ محبت سچی ہو، اللہ رب العزت سے انسان مانگے، اللہ فوراً عطا کرتا ہے۔ السیرۃ الحلبیہ میں اور سبل الہدی والرشاد میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت زنیرہ صحابیہ گزری، جب یہ ایمان لے کر آئیں تو بدبخت ابو جہل نے ان پر بڑا ظلم و ستم کیا، بڑی تکلیفیں پریشانیوں میں ان کی زندگی گزری۔ ایک دن اس ظالم نے ایک ڈھال لی لوہے کی اور وہ زور سے حضرت زنیرہ کے سر پہ ماری تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب یہ ابو جہل کہتا تھا دیکھو تو نے ہمارے معبودان کو چھوڑا، اس وجہ سے تیری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، تو دوبارہ لوٹ کرا تیری بینائی لوٹ آئے گی۔ اب یہ حضرت زنیرہ صحابیہ رات کو اٹھی، سجدے میں چلی گئی، رونے لگ گئیں کہ اے اللہ، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لات اور منات نے تیری بینائی کو ختم کر دیا، یہ طعنہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یا اللہ تو میری بینائی کو لوٹا دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، بینائی تو نے لی ہے، تیرے حکم سے ہوا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں بتوں نے لی ہے۔ بس وہ اللہ سے دعا کرنے لگی، محبت میں سچی تھی، سر اٹھایا، اللہ نے اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 10ویں بات کیا تھی کہ اللہ سے محبت ہو، تو ایمان کا ایک شعبہ اللہ سے محبت ہو اور صدق دل کے ساتھ ہو۔ صدق دل کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت انسان کی خواہشات، انسان کی آرزوؤں و تمناؤں کو پورا فرماتے ہیں۔ انسان جو چاہتا ہے اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کب ہوتا ہے؟ جب انسان خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت شعوانہ رحمہم اللہ بڑی اللہ والی نیک صالح خاتون گزری۔ ان کی بہن کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رات کو خواب دیکھا، خواب میں جنت سجائی گئی اور تمام لوگ جنت کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جنت کی خوبصورتی اور تزئین میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، نہ سنی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں، کس کے لیے سجائی گئی؟ کہا ایک عورت آ رہی ہے، اس کے لیے جنت سجی۔ کہا تھوڑی دیر میں نے دیکھا میری بہن شعوانہ آئیں اور ان کے لیے تخت لگا، ان کے ساتھ خدام موجود تھے، ان کے لیے جنت سجی ہے۔ میں اپنی بہن کے قریب گئی خواب میں نے کہا اللہ نے تجھے یہ مقام کیسے دیا کہ جنت تیرے لیے سجائی گئی؟ اس نے کہا خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ کو لازم پکڑو، اللہ تمہارے لیے بھی ایسا ہی کرے گا جیسا اللہ نے میرے لیے کیا۔ خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ کی محبت کو لازم پکڑ لو، اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ انسان جتنا رب سے دور ہوتا ہے خواہشات کی وجہ سے، اور رب کا قرب ملتا ہے جب وہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ تو بہرحال میں نے ایمان کے 10 شعبے عرض کر دیے، زندگی رہی تو بقیہ شعبوں کا تذکرہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔